أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم صدق الله العلي العظيم. یہ سورہ طور ہے جو مکی سورت ہے. سابقہ صورت یوم موعود کی وعید پر ختم ہوئی تھی اور یہ صورت یوم موعود کی وعید سے شروع ہوئی ہے. پھر وعید کے بعد حسب عادت قرآنی مومنین کے لیے اخروی انعامات کے وعدے مذکور ہیں. سورت کی شروعات ہی قسم کے مضمون سے ہوئی ہے جس میں اللہ رب العزت نے 5 چیزوں کی قسم کھا کر یہ بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن کفار پر اللہ کا عذاب ضرور واقع ہوگا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ جب اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو بقول علماء تفسیر ایک تو اس چیز کی عظمت شان کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے، دوسرے قسم اور جواب قسم میں کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے. سب سے پہلے طور پہاڑ کی قسم کھائی. طور کے معنی عبرانی زبان میں ایسے پہاڑ کے آتے ہیں جس پر درخت اگتے ہوں. یہاں طور سے مراد وہ طور پہاڑ ہے جو سینا میں ارض مدین میں واقع ہے، جس پر موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ سے شرف ہم کلامی نصیب ہوا. بعض روایت حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں 4 پہاڑ جنت کے ہیں، ان میں سے ایک طور بھی ہے بحوالہ قرطبی. دوسری قسم و کتاب مسطور رق کتاب مسطور فی رق کی منشور. رق ہرن وغیرہ کی جھلی کو کہتے ہیں جس پر قدیم زمانے میں لکھا جاتا تھا. مراد اس سے نامہ اعمال ہے
اور جس چیز میں وہ لکھا ہے اسے تشبیہاً کاغذ کہہ دیا۔ ترجمہ شیخ الہند میں لکھا ہے کہ شاید کتاب سے مراد لوح محفوظ ہو، یا نامہ اعمال، یا قرآن، یا طور کی مناسبت سے تورات، یا عام کتب سماویہ۔ تیسری قسم بیت المعمور کی ہے۔ معمور کے معنی آباد کے ہیں۔ جیسے زمین میں کعبۃ اللہ ہے، اسی طرح آسمان میں یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو آپ کو بیت المعمور کی طرف لے جایا گیا تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں، اور پھر کبھی دوبارہ ان کو یہاں حاضر ہونے کی نوبت نہیں آتی، کیونکہ ہر روز دوسرے نئے فرشتوں کا نمبر ہوتا ہے۔ چوتھی قسم والسقف المرفوع کی، اس کے معنی بلند چھت کے ہیں اور مراد آسمان ہے، جیسا کہ خود قرآن میں دوسری جگہ آسمان کو صراحتاً چھت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ ارشاد ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے۔ اور پانچویں قسم کھائی بحر مسجور کی۔ بحر سے مراد سمندر ہے، اور مسجور سجرن سے مشتق ہے جو کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی آگ بھڑکانے کے بھی ہیں۔ بعض حضرات مفسرین نے یہاں یہی معنی مراد لی ہیں، یعنی قسم ہے سمندر کی جو آگ بنا دیا جائے گا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ قیامت کے روز سارا سمندر آگ بن جائے گا، جیسا کہ دوسری جگہ مذکور ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یعنی چاروں طرف کے سمندر آگ بن کر میدان حشر میں جمع ہونے والے انسانوں کو محیط ہو جائیں گے۔ یہی معنی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیے ہیں، اور حضرت قتادہ وغیرہ نے مسجور کے معنی مملو کے لیے ہیں، یعنی پانی سے بھرا ہوا۔ ابن جریر نے اسی معنی کو اختیار کیا ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے، قسم اور جواب قسم میں جو مناسبت ہوتی ہے اس کو بھی آپ سماعت فرما لیں۔ جواب قسم کا مضمون یہ ہے کہ قیامت کے دن عذاب ضرور واقع ہوگا، گویا قیامت کے وقوع کی اصل وجہ جزا اور سزا ہے، اور جزا اور سزا میں اعتبار احکام شرعیہ پر عمل کرنے نہ کرنے کا ہے۔ پس طور پر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی نصیب ہوا، تو اس قسم میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے کچھ احکام آئے ہیں جن کی پابندی ان پر فرض ہے، لہذا اشارہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ صاحب کلام و احکام ہیں۔ پھر ان احکام کی مخالفت و موافقت بنیاد ہے جزا و سزا کی۔ پس نامہ اعمال کی قسم میں اشارہ ہو گیا کہ اعمال کی مخالفت و موافقت نامہ اعمال میں محفوظ رہتی ہے، اور بیت المعمور کی قسم میں اس طرف اشارہ ہو گیا کہ عبادت ایسا ضروری امر ہے کہ فرشتوں کو بھی اس سے نہیں چھوڑا گیا، باوجود کہ ان کے لیے جزا و سزا نہیں ہے۔ پھر چونکہ نتیجتاً جزا و سزا کی دو چیزیں ہیں، یعنی جنت اور جہنم، تو آسمان کی قسم میں اشارہ ہو گیا کہ جنت ایسی ہی رفعت اور بلندی کا مکان ہے جیسے آسمان، اور بحر مسجور کی قسم میں اشارہ ہو گیا کہ دوزخ بھی ایسی ہی خوفناک چیز ہے جیسے کہ سمندر۔ یا پھر اس رخ سے دیکھا جائے کہ یہ تمام چیزیں جن کی قسم کھائی شہادت دیتے ہیں کہ وہ خدا بڑی قدرت و عظمت والا ہے، پھر اس کی نافرمانی کرنے والوں پر عذاب کیوں نہیں آئے گا،
اور کس کی طاقت ہے جو اسے روک دے۔ یوم تمور السماء مورا، یعنی جس دن آسمان تھر تھرائے گا، پھٹ جائے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، کانپ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پھر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آخر روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی، خدا کا عذاب، فرشتوں کی مار، جہنم کی آگ ان کے لیے ہوگی، جو دنیا میں مشغول تھے اور دین کو ایک کھیل تماشا بنا رکھا تھا۔ اس دن انہیں دھکے دے کر نار جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، یہ وہ جہنم ہے جسے تم نہیں مانتے تھے۔ پھر مزید پھٹکار لگاتے ہوئے فرشتے ان سے کہیں گے، اب بولو، کیا یہ جادو ہے یا تم اندھے ہو؟ اب اسی میں داخل ہو جاؤ، پھر خواہ سحار کرو یا نہ کرو، تمہارے حق میں دونوں برابر ہے۔ یعنی اگر صبر بھی کر لو گے تو ایسا نہ ہوگا کہ صبر کی وجہ سے کوئی رحمدلی کی جائے، اور اگر چیخ و پکار کرو گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس سے متاثر ہو کر تم کو معاف کر دیا جائے۔ جیسا تم دنیا میں کرتے تھے ویسا ہی بدلہ تم کو دیا جا رہا ہے۔ تم کفر کرتے تھے جو سب سے بڑی نافرمانی تھی۔ ان المتقین فی جنات و عیون۔ اب مکذبین کے بعد اللہ کے نیک بندوں اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بیان ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں، بے شک متقی لوگ بہشت کے باغوں اور سامان عیش میں ہوں گے، اور حال یہ ہوگا کہ ان کو جو چیزیں ان کے پروردگار نے عیش و آرام کی دی ہوں گی ان سے وہ خوش دل ہوں گے، اور ان کا پروردگار ان کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے گا۔ جنت میں داخل کر کے ان سے کہا جائے گا، خوب کھاؤ پیو مزے کے ساتھ اپنے ان نیک عملوں کے بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وہ ایسے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جو برابر بچھائے ہوئے ہوں گے، یعنی جنتیوں کی مجلسیں اس طرح ہوں گی کہ تمام جنتی بادشاہوں کی طرح اپنے اپنے تخت پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کی ترتیب نہایت قرینے سے ہوگی، اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والیوں یعنی حوروں سے بیاہ کر دیں گے۔ آگے ان خاص مومنین کا ذکر ہے جن کی اولاد بھی صاحب ایمان تھی۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا، یعنی اولاد بھی صاحب ایمان ہوئی، گو وہ اعمال میں اپنے آبا کی رتبہ کو نہیں پہنچی، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آبائے مومنین کے اکرام اور ان کی خوشی کے لیے ہم ان کی اولاد کو بھی درجات میں ان کے آبا کے ساتھ شامل کر دیں گے، اور شامل کرنے کے لیے ہم ان کے آبا کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے، بلکہ محض اپنے فضل سے ذریت کے درجے کو ان کے آبا کے برابر کر دیں گے۔ اور اس میں ایمان کی شرط اس لیے ہے کہ اگر وہ ذریت مومن نہیں تو ان کا الحاق مومن آبا کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کافروں میں سے ہر شخص اپنے اعمال کفریہ میں محبوس فی النار رہے گا، کیونکہ جیسے ان کے اعمال ویسی ان کی سزا۔ طبرانی نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور میرا گمان یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا تو اپنے ماں باپ، بیوی اور اولاد کے متعلق پوچھے گا کہ وہ کہاں ہیں؟ اس سے کہا جائے گا کہ وہ تمہارے درجے کو نہیں پہنچے۔ یہ شخص عرض کرے گا، اے میرے پروردگار،
میں نے جو کچھ عمل کیا وہ اپنے لیے اور ان سب کے لیے کیا تھا۔ تو حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو بھی اس کے ساتھ رکھا جائے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ اس آیت میں اور آئندہ آنے والی آیات میں مطلق اہل ایمان و اہل جنت کا بیان ہے کہ ہم ان کو میوے اور گوشت جس قسم کا ان کو مرغوب ہو روز افزوں دیتے رہیں گے، اور وہاں آپس میں بطور خوش طبعی کے جام شراب میں چھینا جھپٹی بھی کریں گے، لیکن اس شراب میں بک اور جھک نہ ہوگی، اور نہ کوئی بیہودہ بات عقل و متانت کے خلاف ہوگی، جیسا کہ دنیا کی شراب میں ہوتا ہے۔ اور ان کے پاس فواکہ وغیرہ لانے کے لیے ایسے لڑکے جائیں گے جو خاص انہی کی خدمت کے لیے ہوں گے، اور غائب حسن و جمال سے ایسے ہوں گے کہ گویا بحفاظت رکھے ہوئے موتی ہیں، کہ ان پر ذرا گرد و غبار نہیں ہوتا، اور آب و تاب اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے، گویا غلاف میں رکھا ہوا صاف و شفاف موتی۔ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے، اور اثناء گفتگو یہ بھی کہیں گے کہ بھائی ہم تو اس سے پہلے دنیا میں بہت ڈرا کرتے تھے کہ دیکھیے مرنے کے بعد کیا انجام ہو، سو خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا، اور ہم اس سے پہلے یعنی دنیا میں دعائیں مانگا کرتے تھے کہ ہم کو دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جائے، سو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ وہ واقعی بڑا احسان کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں تک ان آیات کا خلاصہ اور اس کی تشریحات تھیں۔ اب آپ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، قسم ہے طور کی اور اس کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہے۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، قسم ہے طور کی اور اس کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہے۔ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، اور بیت المعمور کی۔ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور اونچی چھت کی۔ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، اور دریائے شور کی جو پر ہے۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، جس روز آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ ہٹ جائیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، تو جو لوگ جھٹلانے والے ہیں ان کی اس روز بڑی کمبختی آوے گی۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو مشغلہ میں بیہودگی کے ساتھ لگ رہے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس روز کہ ان کو آتش دوزخ کی طرف دھکے دے دے کر لاویں گے۔ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہی دوزخ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ سحر ہے، جادو ہے، یا ہے کہ تم کو نظر نہیں آتا۔ اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، اس میں داخل ہو، پھر خواہ سحار کرنا یا سحار نہ کرنا تمہارے حق میں دونوں برابر ہیں، جیسا تم کرتے تھے ویسا ہی بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، متقی لوگ بلا شبہ باغوں اور سامان عیش میں ہوں گے، ان کو جو چیزیں ان کے پروردگار نے دی ہوں گی اس سے خوش دل ہوں گے، اور ان کا پروردگار ان کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، خوب کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ اپنے عملوں کے بدلے میں۔ متکئین علی سرر مصفوفہ
وزوجناہم بحور عین، تکیہ لگائے ہوئے تختوں پر جو برابر بچھائے ہوئے ہیں، اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے بیاہ کر دیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیں گے، اور ہم ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں محبوس رہے گا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم ان کو میوے اور گوشت جس قسم کا ان کو مرغوب ہو روز افزوں دیتے رہیں گے۔ وہاں يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، وہاں آپس میں جام شراب میں چھینا جھپٹی بھی کریں گے کہ اس میں نہ بک بک لگے گی اور نہ اور کوئی بیہودہ بات ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور ان کے پاس ایسے لڑکے آوے جائیں گے جو خاص انہی کے لیے ہوں گے، گویا وہ حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے۔ یہ بھی کہ قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، یہ بھی کہیں گے کہ ہم تو اس سے پہلے اپنے گھر بہت ڈرا کرتے تھے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، سو خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیا۔ انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم، ہم اس سے پہلے اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے، واقعی وہ بڑا محسن مہربان ہے۔ فقط سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔